السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو ہاں دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں لشکر اسلامی کی روانگی۔ تو ابھی تک جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو ہاں دوستو، جس وقت سب قبیلوں کے سرداران نے آ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور، کوئی قبیلہ آنے سے باقی نہیں رہا، سب آ چکے، آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور امید کر کے ہمیں روانہ کیجیے۔ حضرت واقعی فرماتے ہیں کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور پیادہ پا مع دیگر حضرات مثلاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سعید بن زید بن عمر بن نفیل اور قبیلے اوس اور حضرت کے ہمراہ مجاہدین کے لشکر کے پاس مدینہ طیبہ سے باہر پہنچے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھ کر خوشی سے اللہ اکبر کے فلک بوس نعروں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ تکبیر کی گونج اپنی کثرت اور زور کی وجہ سے پہاڑوں سے ٹکرائی۔ تکبیر کا جواب پہاڑوں نے تکبیر سے دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے بلند مقام پر کھڑے تھے کہ آپ سب کو نظر آ سکے۔ آپ نے فوج ظفر موج پر ایک نظر ڈالی۔ لشکر کی کثرت کی وجہ سے زمین کا چپا چپا بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آپ کا چہرہ مبارک یہ دیکھ کر خوشی کے مارے دمکنے لگا۔ زبان مبارک پر یہ دعا جاری ہوئی، یا الہ، آپ ان لوگوں کو صبر کا مادہ عنایت کیجیے، ان کی مدد فرمائیے، انہیں کفار کے پنجہ میں اسیر نہ کیجیے۔ دعا کے بعد سب سے پہلے آپ نے یزید بن ابی سفیان کو بلا کر ایک فوجی نشان عطا کر کے 1000 سواروں پر سردار مقرر کیا، اور ان کے بعد ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ بنی عامر میں سے حجاز میں ایک مشہور شاہ سوار تھے بلایا، اور ان کے ماتح بھی 1000 سوار دے کر ایک نشان عطا کیا۔ اس کے بعد آپ نے یزید بن ابی سفیان سے فرمایا کہ یہ ربیعہ بن عامر بڑے قدر اور منزلت و بزرگی و شرافت کے آدمی ہے، تم ان کی شجاعت، حملہ آوری، مردانگی اور رائے سے خوب واقف ہو۔ میں نے ان کو تمہارے ساتھ کر کے تمہیں ان پر حاکم کر دیا ہے، تمہیں چاہیے کہ انہیں بطور ہر اول اور مقدمۃ الجیش کے رکھو، ان سے مشورہ کر کے ان پر عمل کرو اور ان کے رائے کے خلاف کام نہ کرو۔ یزید نے کہا کہ مجھے یہ تمام باتیں بسر و چشم قبول و منظور ہے۔ اب یہ دونوں لشکر مسلح و تیار ہو کر اکٹھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے۔ یزید بن ابی سفیان اور ربیعہ بن عامر گھوڑوں پر سوار فوج کے آگے آگے تھے۔ جس وقت یہ دونوں لشکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رخصت کی وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپیادہ لوگوں کے ساتھ ہو گئے۔ یزید بن ابی سفیان نے عرض کیا کہ یا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند تعالیٰ کے غضب سے شرم و حیا آتی ہے کہ ہم سوار ہو اور آپ پیادہ پا چلے، یا تو جناب والا آپ بھی سوار ہو جائے یا ہمیں بھی حکم دے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ پیادہ پا چلے۔ آپ نے فرمایا، نہ میں سوار ہوتا ہوں اور نہ تمہیں اترنے کو کہتا ہوں، میں اس پیادہ پائی کے اجر کی امید اپنے مولا کریم سے رکھتا ہوں۔ چنانچہ اسی طرح پیادہ آپ ثنیۃ الوداع تک تشریف لائے۔ وہاں آ کر آپ ٹھہر گئے۔ یزید بن ابی سفیان نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کچھ نصائح اور وصیتیں کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جب تم کسی مقام سے کوچ کرو تو چلنے میں ساتھیوں پر سختی نہ کرو، اپنی قوم اور اپنے آدمیوں کو سخت سزائیں مت دو، ہر کام میں مشورہ کرو، عدل کو ہاتھ سے نہ جانے دو، ظلم و جور سے بچو اور دور رہو، کیونکہ کسی ظالم قوم نے
فلاح و بہبود نہیں پائی اور نہ کسی قوم پر فتح حاصل کی ہے۔ قرآن شریف میں موجود ہے، اس پر عمل کرنا اس کا ترجمہ ہے کہ جس وقت تم کافروں کے گروہ سے مقابلہ کرو تو پیٹھ پھیر کر مت بھاگو، کیونکہ جو شخص اس وقت بھاگ جاتا ہے تو جنگ کو اکاڑ دیتا ہے، اور جس وقت اپنے دشمن پر فتح پالو تو صغیر سن بچوں اور عمر رسیدہ بوڑھوں، عورتوں اور نابالغوں کو قتل نہ کرنا، خرموں کے درختوں کے قریب نہ جانا، کھیتوں کو نہ جلانا اور پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، حلال جانوروں کے علاوہ کسی جانور کو ذبح نہ کرنا۔ جس وقت تم دشمن سے کوئی عہد کر لو تو اس سے ہرگز نہ پھیرنا، صلح جس وقت کر چکو تو صلح نامے کی دجیہ نہ بکیر دینا۔ نیز یاد رکھو تم ایسے لوگوں سے بھی ملو گے جو اپنی عبادت خانوں میں گوشہ نشین اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس گوشہ نشینی کو اپنے ذام میں خدا کے لیے سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں اور ایسی قوم سے کوئی تعرض نہ کرنا جبکہ وہ اس خلوت و علیحدگی کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ نیز تم ان کے عبادت خانوں کو بھی ویران نہ کرنا اور نہ ان کو قتل کرنا۔ تمہیں ایک قوم اور بھی ملے گی جس کے افراد شیطان کا گروہ اور صلبان کے بندے ہیں، درمیان میں سے اپنا سر منڈاتے ہیں اور ان کا منڈا ہوا سر سنخارہ جانور کے گر جیسا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے سر پر تلوار تیز کرنا اور تا وقت کہ وہ اسلام قبول نہ کرے یا ذلیل ہو کر جزیہ نہ دے اس وقت ان کو نہ چھوڑنا۔ اب میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر آپ نے ان سے مصافحہ اور معانقہ کیا اور ان کے بعد ربیعہ بن عامر سے مصافحہ کر کے فرمایا، ربیعہ بن عامر، تم بنی اصغر کے مقابلے میں اپنی شجاعت دلانا اور اپنی عقل مندی ظاہر کرنا، خداوند تعالیٰ تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب کرے اور ہمیں تمہیں سب کو بخش دے۔ کہتے ہیں کہ لشکر اسلام منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف لوٹ آئے۔ یزید بن ابی سفیان مدینہ شریف سے ابھی تھوڑی ہی دور نکلے تھے کہ چلنے میں آپ نے بہت تیزی کی۔ ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا اور کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آہستہ آہستہ چلنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ چلنے میں زیادہ سختی نہ کرنا۔ اس کے جواب میں یزید بن ابی سفیان نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہی حکم دیا تھا، مگر جیسا کہ حضور والا نے ہمیں جنگ کی طرف روانہ فرمایا ہے اسی طرح آگے پیچھے اور فوج بھی بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں شام میں پہنچ کر سب سے پہلے سبقت کروں۔ ممکن ہے کہ دوسرے لشکر کے سامنے اور ملنے تک ہم کچھ فتح ہی حاصل کر لیں، جس سے ہمیں 3 طرح کے منافع حاصل ہو سکتے ہیں۔ اول، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی۔ دوسرے، اپنے خلیفہ کی خوشنودی۔ تیسرے، غنیمت کا مال انشاءاللہ تعالی۔ یہ سن کر ربیعہ نے کہا، جس طرح آپ کی خوشی ہو، چلیے، تمام زور و قوت اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے۔ چنانچہ وادی قرا مضافات افطرہ کے راستے سے چلے تاکہ تبوک اور جابیہ کو ہوتے ہوئے دمشق پہنچ جائے۔ واقعی کہتے ہیں کہ یہ خبر بعد نصرانی عربوں کے ذریعے جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے ہرقل بادشاہ روم کو پہنچی، تو اس نے ارکان دولت کو جمع کر کے کہا کہ اے بنی اصغر، تم سمجھ لو کہ تمہاری دولت و حشمت برباد اور خود تم ہلاکت کے قریب آ گئے ہو۔ جب تم اپنے دین کے احکام کے پابند اور حدود اللہ پر جو انجیل مقدس میں بتائے گئے قائم رہے، اس وقت تک دنیا کی جس بادشاہ نے بھی تم پر اور تمہارے ملک شام پر لڑائی کا قصد کیا وہ خود مغلوب اور تم اس پر غالب ہوتے رہے۔ تمہیں یاد ہے کہ کسریٰ نے فارس کے لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کی تھی، مگر الٹے پاؤ بھاگا تھا۔ ترکوں نے تم پر فوج کشی کی تھی
मगर अजीमत उठाई थी। कौम जुराम का चढ़ कर आई थी, इसे तुमने भगा दिया था। अब तुमने अहकाम दीन में तगय्युर व तबद्दुल कर दिया, जुल्म इख्तियार कर लिया, जिसकी वजह से खुदा के मुजरिम बन गए। इसके पादाश में खुदावंद ताला ने तुम पर आज एक ऐसी कौम को मुसल्लत कर दिया जो कभी किसी शुमार व कतार में भी न थी, और इससे ज़्यादा कोई कौम ज़ईफ़ न थी, जिसकी तरफ से हमारे दिलों में कभी ख्याल तक भी नहीं गुज़रता था कि ये हमारे साथ हमारे ही मुल्क के ऊपर हमसे कभी लड़ेंगे। ये दरअसल इनको कहत और भूख ने यहाँ तक पहुँचाया और उनके पैगंबर के खलीफा ने इन्हें यहाँ तक भेजा है कि वो हमारा मुल्क हमसे छीन कर हमें यहाँ से निकाल दे। इसके बाद हिरकल ने जो कुछ जासूसों के ज़रिए सुना और मालूम किया था, सब इनके सामने बयान किया, जिसके जवाब में अरकान दौलत ने एक ज़ुबान होकर कहा, आप हमें इनके मुकाबले के लिए रवाना कर दीजिए। वो अपने मुराद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। इन्हें इनके नबी के शहर में पहुंचाकर इनकी काबा की जड़ें तक उखाड़ फेंकेंगे और इनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। वागदी कहते हैं कि हिरकल ने जब इनकी चेहरों को बशाश और इनकी तदाबीर को एहतियात व हज़म के साथ मुलाहजा किया और मुस्तैद पाया, तो 8000 सवार जो नहायत जानबाज और शजीअतें मुंतखब करके इन पर 4 सरदार जो बहुत बड़े माहिरीन फ़न में से समझे जाते थे मुकर्रर किए। अव्वल बातुलीक, दूसरे इसका भाई जर्जीस था, तीसरा लूका बिन शमान, चौथे हाकिम अज़ा व अस्कलान सिलिया था। ये चारों बहादुर शुजाअत व दिरायत में ज़रबुल मिसल थे। इन्होंने ज़रे पहने सामान दुरुस्त किया, जीनत दिखलाई। लाट पादरी ने इनके हक़ में फ़तह व नसरत की दुआएं मांगी कि ए अल्लाह, जो हम में से हक़ पर हो इसकी मदद करना। गिरजाओं में जो खुशबूदार चीज़ जलाई जाती है, इसकी इन्हें दूनी दी गई। मामूदिया का पानी तबर्रुकन इन पर छिड़का गया। इसके बाद बादशाह ने खुद इन्हें रुखसत किया। रास्ता बतलाने के अर्ज़ से नसरानी अरब आगे हुए। वागदी फरमाते हैं कि यासिर बिन हुसैन का बयान है कि हज़रत यजीद बिन अबी सुफियान रूमी लश्कर से 3 रोज़ कबल माँ अपने फ़ौज के मकाम तबूक पहुँच चुके थे। चौथे रोज़ असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा था कि आगे बढ़े कि दूर दूर से इन्हें गर्द और गुबार उड़ती हुई दिखलाई दी। ये देखकर मुसलमान होशियार हो गए। हज़रत यजीद बिन अबी सुफियान ने 1000 लश्कर रबिया बिन आमिर के सरगर्दगी में देखकर एक कमीनगाह में छुपा दिया और 1000 को लेकर सामने हो गए। लड़ाई के लिए सफ़े मुरतब किए, चंद नसाइह बयान किए, खुदावंद ताला की नेमतों का ज़िक्र किया और फरमाया, याद रखो खुदावंद ताला जल्ल जलालुहु ने तुमसे मदद का वादा किया है। अक्सर जगह फरिश्तों की फ़ौज भेज कर तुम्हारी मदद की है। कुरान शरीफ में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, अक्सर मर्तबा बेहतर थोड़ी और छोटी जमात बहुत बड़ी जमात पर खुदा के हुक्म से गालिब आ जाते हैं और अल्लाह ताला साबिरों के साथ है। हमारा आका मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं, तलवारों के साए तले जन्नत है। बहादुरान इस्लाम सबसे पहला लश्कर जो शाम में जिहाद के लिए बनी असर के मुकाबले पर आया, वो तुम्हारा ही है। अब जो मुसलमानों के लश्कर तुमसे आकर मिलेंगे, इसके असल तुम ही शुमार हो गए। दूसरे लश्कर महज मिलने वाले या ममदो मुआविन होंगे। तुम्हें भी चाहिए कि तुम वही करके दिखलाओ जो तुम्हारी तरफ से मुसलमानों का गुमान है। दुश्मन तुम्हारे मुकाबले पर है, इसलिए एहतियात रखो कि वो तुम्हारे कत्ल की उम्मीद करे। तुम खुदावंद ताला की मदद करो, बारी ताला तुम्हारी मदद फरमाएंगे। हज़रत यजीद बिन अबी सुफियान अभी ये नसायत
नसाइह कर ही रहे थे कि सामने से रोमियो की फ़ौज की पेश रू और इसके पीछे खुद फ़ौज पहुंच गई। अरबों को कम देखकर समझे कि बस इतनी ही फ़ौज है। अपनी ज़ुबान में नहायत करहत आवाज़ के साथ आपस में कहने लगे, जो तुम्हारे मुल्क पर कब्ज़ा करे, हुर्मत की पर्दादरी और तुम्हारे बादशाहों के कत्ल का इरादे से आए हैं, घेर लो। सलीब से मदद चाहो ताकि वो तुम्हें मदद दे, और एकदम हमला कर दिया। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ हमले का जवाब दिया। लड़ाई शुरू हो गई। देर तक लड़ाई रही। रूमी अपनी कसरत की वजह से गालिब आ गए और इन्होंने समझ लिया कि हमने मुसलमानों पर कब्ज़ा कर लिया। अचानक रबिया बिन आमिर माँ अपने फ़ौज के तकबीर के नारे लगाते और अपने आका व मौला सैयदुल बशर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ोर ज़ोर से दुरूद पढ़ते अरबी घोड़ों पर सवार अबर की तरह गरजते हुए नमूदार हुए। आपने इस ज़ोर से हमला किया कि तौहीद का अलम लहराने लगा। रोमियो ने जिस वक़्त इस कमीनगाह से आने वाले लश्कर को देखा, इसकी हिम्मतें टूट गई और इनके दिलों में खुदावंद ताला ने ऐसा रौब डाल दिया कि इनके पैर उकड़ गए और भाग पड़े। रबिया बिन आमिर की नज़र बाल्तीक पर पड़ी, जो अपने लश्कर को लड़ाई की तरगीब व तखरीज़ दिलाकर इन्हें जंग पर आमादा कर रहा था। आपने कयाफा से मालूम किया कि सालार लश्कर मालूम होता है। ये सोचकर आपने नहायत बहादुरी और दलेरी के साथ एक ऐसा निज़ाम मारा कि इसके तमाम पहलू को चीरता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। बातलीक बेहोश होकर गिरा। रोमियो ने जब इसकी ये हालत देखी, बेतहाशा भागे और मैदान गुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ रहा। वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल्ला से रिवायत करते हैं कि इस लड़ाई में हमारे हाथ से खुदावंद ताला ने 2200 रोमियो को तहे तेग कराया और 120 मुसलमान जो अक्सरियत कबीले सकासक के थे शहीद हुए। हज़ीमत खुर्दा रोमियो से मुखातिब होकर जर्जीस बोला, मैं किस मुँह से बादशाह हिरकल के पास हाजिर होऊंगा। सख्त अफसोस की बात है कि मुसलमानों की थोड़ी सी फ़ौज ने किस दलेरी और बहादुरी के साथ हमारे बड़े बड़े सुरमाओं को तलवार की गांठ उतार दिया, हमारे खून से ज़मीन रंग दी, लाशों के थोदे लगाए। मैं इस वक्त तक नहीं लौट सकता जब तक कि बाई का बदला न ले लूँ या मैं भी इससे जा मिलूँ। रोमे ये सुनकर एक दूसरे को मलामत करने लगे। शर्मिंदगी को दूर करने के लिए फिर लौटे। एक जगह खेमा नस्ब करके सामान दुरुस्त किया। लड़ाई का नहायत ज़ोर के साथ एहतमाम किया। जब सब सामान दुरुस्त हो गया और पड़ाव को नहायत मुस्तहकम व मजबूत कर चुके, तो एक नसरानी अरब को जिसका नाम खदह बिन वासिला था बुलाकर कहा कि तुम मुसलमानों के लश्कर में इनसे जाकर कह कि वो अपने लश्कर में से एक ज़ीरक, अक्लमंद और तजुर्बाकार को हमारे पास भेज दे, ताकि हम इससे दरियाफ्त करें कि वो यहाँ आने से क्या मकसद रखते हैं। खदह बिन वासिला एक तेज सबक रूह घोड़े पर सवार होकर मुसलमानों के लश्कर में आया। कबीले ओस के चंद शख्सों ने अपने लश्कर की तरफ एक अजनबी को आते देखकर दरियाफ्त किया कि यहाँ आने से क्या अर्ज़ है। खदह ने जवाब दिया कि मुल्की मामलात और आपके यहाँ आने का मकसद दरियाफ्त करने से अर्ज़ है। अर्ज़ से हमारे सरदार लश्कर आपके एक अक्लमंद और तजुर्बाकार शख्स को बुलाते हैं। हज़रत रबिया बिन आमिर ने कहा कि मैं जाऊँगा। हज़रत यजीद बिन अबी सुफियान ने फरमाया कि रबिया, तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि तुमने कल की लड़ाई में इनके एक बड़े ओहदेदार को कत्ल किया था। आपने कहा, बारी ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि हमें कोई मुसीबत नहीं पहुंचती मगर वही जो खुदावंद ताला ने हमारे लिए लिख दी है, और वो खुदावंद ताला हमारे साथ है। नीज़ मैं आप और तमाम मुसलमानों को इसकी नसीहत करता हूँ कि आप हज़रात की तमाम तवज्जो मेरी तरफ रहे। अगर रूमी मेरे साथ कोई बेवफाई या फरेबकारी
کرے اور اس وجہ سے میں ان پر حملہ آور ہوں تو تم بھی ان پر مان حملہ کر دو۔ یہ کہہ کر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور تمام مسلمانوں کو سلام کر کے دشمن کی طرف چل دیے۔ جس وقت آپ حریف کے خیموں کے قریب پہنچے تو قطع بن واصلہ نے کہا کہ بادشاہ کے لشکر کی تعظیم کیجیے اور گھوڑے سے اتر لیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ عزت چھوڑ کر ذلت اختیار کروں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا گھوڑا دوسرے کے سپرد کر دوں۔ میں سوائے خیمہ کے دروازے کے اور کسی جگہ نہیں اتروں گا۔ اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو میں لوٹ جاتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے ہی ہمیں بلایا ہے، ہم نے آپ کے پاس کسی طرح پیغام نہیں بھیجا۔ قطع بن واصلہ نے یہ تمام قصہ رومیوں سے جا کر بیان کیا۔ انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور کہا کہ یہ عربی لوگ کھول کے بہت پکے اور بات کے سچے ہوتے ہیں، جس طرح وہ آنا چاہے آنے دو۔ چنانچہ آپ اسی طرح گھوڑے پر سوار خیمہ تک تشریف لے گئے اور خیمہ کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترے اور گھوڑے کی باگ ہاتھ میں تھامے ہوئے زمین پر دوزانوں بیٹھ گئے۔ جرجیس نے کہا، برادر عربی، تم ہمارے نزدیک بہت ہی کمزور تھے۔ ہمارے دل میں کبھی اس کا شبہ بھی نہیں گزرتا تھا کہ تم ہم سے کسی وقت لڑو گے اور ہم پر کبھی چڑھ بھی آؤ گے۔ اب تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہماری یہ خواہش ہے کہ تم ہمارا دین قبول کر لو اور جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں تم بھی وہی پڑھو، اور اگر یہ منظور نہیں ہے تو ہمیں جزیہ دیا کرو، اور اگر اس میں بھی کسی طرح کا پس و پیش ہے تو یاد رکھو تلوار سب سے اچھا فیصلہ کرتی ہے۔ جرجیس نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے اور اس میں کون سا امر مانے ہے کہ تم ملک فارس پر چڑھائی کرو اور ہم سے صلح و دوستی رکھو؟ آپ نے فرمایا، ملک فارس کی نسبت چونکہ تمہارا ملک ہم سے قریب ہے اور خداوند تعالی احکم الحاکمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو کفار تم سے قریب ہے ان سے لڑو، اور چاہیے کہ وہ تمہیں زیادہ قوی پائے۔ جرجیس نے کہا، کیا تم پر کوئی کتاب بھی نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جیسے تمہارے نبی پر انجیل مقدس نازل ہوئی تھی۔ اس نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ہم سے اس شرط پر صلح کر لو کہ ہم تمہارے ہر ایک آدمی کو 1 دینار اور 1 اونٹ غلہ، اور تمہارے سردار کو 100 دینار اور 10 اونٹ غلہ، اور تمہارے خلیفہ کو 1000 دینار اور 100 اونٹ غلہ دے دے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک صلح نامہ بطی مضمون مرتب ہو جائے کہ نہ تم ہم سے کبھی لڑو اور نہ ہم تم سے کبھی جنگ کریں گے۔ آپ نے فرمایا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اول تو اسلام، دوسرے جزیہ، تیسرے تلوار ہے، اور بس۔ اس نے کہا کہ ہم سے یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو جائے، کیونکہ ہم اپنے دین سے بہتر کسی مذہب کو نہیں دیکھتے، اور جزیہ سے بہتر مر رہنا ہے۔ بس بہتر یہی ہے کہ ہم مر رہے، تم ہم سے زیادہ جنگجو نہیں ہو، کیونکہ ہماری فوج میں اولاد بطارقہ اور عمالقہ، مرد میدان تلوار اور نیزہ کے ماہرین موجود ہیں۔ اس کے بعد جرجیس نے درباران کو حکم دیا کہ سلیقہ نامی پادری کو بلا کر لائے تاکہ اس بدو کے ساتھ مناظرہ کیا جائے۔ حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک پادری کا مناظرہ۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کے دوست، آپ کے بھائی محمد کامران کو خدا حافظ۔